السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ کل رات تیری یاد نے طوفان وہ اٹھایا، آنسو تھے کہ پلکوں پر ٹھہرنے کے نہیں تھے۔ اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب ایسے تھے کہ بکھرنے کے نہیں تھے۔ رات کافی اندھیری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ ایسے میں بھاری قدموں کی چاپ پاس آتی سنائی دے رہی تھی۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سفید شرٹ کے بٹن کھلے تھے۔ وہ قبرستان میں داخل ہوا، چال میں واضح ہار تھی، آنکھوں میں درد لیے، ہار لیے، صدمہ لیا۔ وہ گرتا پڑتا اس قبر تک آ گیا جو کچی تھی۔ وہ ادھر ہی گر گیا، شکست ہوٹ سا۔ ایسی مات ہوئی کہ سب کچھ بھول گیا۔ اسے پانے کا جنون اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کی موت کے بعد جیسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ سب چھوڑ کر چلا گیا۔ دن رات نشہ کرتے گزرنے لگی تھی۔ یہ سوچ اس کا جینا محال کر رہی تھی کہ وہ معصوم لڑکی اس کی ضد کی وجہ سے مر گئی۔ اسے سانس نہ آتا اس کی بند سانسوں کا سوچ کر، مگر آج ہمت کر کے حقیقت دیکھنے چلا آیا تھا۔ کبیر نے اس کی قبر کی مٹی کو ہاتھوں میں بھرا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں چاہا۔ میں نے یہ تو نہیں چاہا کہ تم مر ہی جاؤ، مگر میری ضد نے تمہیں مار دیا۔ وہ نادم لہجے میں سرگوشی نما سا بول رہا تھا، مگر سننے والی اب کہاں سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رملہ ایسا بھی کر سکتی تھی۔ وہ اتنی بہادر تو نہ تھی، تو پھر کیسے؟ میں اب کیا کروں، کیسے کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رملہ، تم کیوں چلی گئی؟ ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا تو وہ رونے لگا۔ وہ بھرپور مرد، وہ رات کے اس پہر اس کی قبر کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ازالہ تو ناممکن تھا۔ اگلی صبح جتنی روشن تھی اتنی خوفزدہ کرنے والی بھی تھی۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا جب مہیرہ باہر آئی۔ مجھے نہیں جانا بائی، جرگے میں نہیں جانا۔ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ابتسام کو اس پر ترس آیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے نا ماہی؟ چاہتا تو میں بھی نہیں تھا کہ تم جاؤ، مگر تمہارا جانا ضروری ہے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی۔ مگر مہیرہ، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو گی تو کیسے چلے گا؟ میری ضمانت کچھ ہی دنوں کی ہے، پھر ماما بابا کو کون دیکھے گا؟ تم روتی رہو گی تو مجھے بہت فکر رہے گی۔ تم رونا تو چھوڑ دو۔ اب میں تو نہیں ہوں گا جو بار بار تمہیں چپ کروائے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مہیرہ اور رونے لگی۔ وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں ہوگا۔ وہ نہ ہو تو مہیرہ کیا تھی؟ وہ اسی کے سہارے تھوڑی بہادر تھی یا بننے کی کوشش کرتی، کیونکہ اسے پتہ تھا ارتسام اسے ہر جگہ سے بچا لے گا۔ اب نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا چپ، اب ادھر رونا مت۔ میں نے بابا کو کہا ہے کہ تمہیں اس معاملے سے دور رکھیں، میں اپنا کچھ کر لوں گا۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، حالانکہ وہ خود بھی کافی پریشان تھا اسے لے کر۔ جرگے میں جاؤ گے؟ آج بڑا جرگہ ہے۔ واحد ستیان نے سامنے بیٹھے سفید شلوار قمیص میں ملبوس سامر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو چائے پی رہا تھا۔ ان کی بات پر ان کی طرف جتاتی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا آنا وہاں کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا جو واحد ستیان نے بمشکل سہا۔ آئے نور رملہ کی موت کے بعد کافی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ کمرے میں رہتی، سب اس کے لیے بھی پریشان تھے، مگر وہ باہر نہ آتی۔ ماں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ باپ بیٹا نہ جانے کیوں آرام سے بات نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ تمہیں فیصلے کرنے آتے ہی نہیں ہیں، وہ سنجیدگی سے بولے تو سامر ہنس دیا۔ مجھے یہ دوگلے فیصلے کرنے سچ میں نہیں آتے، یہ کام آپ ہی کو مبارک۔ وہ چائے کپ واپس رکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ واحد ستیان نے لب بھینچے، سب ان کے تابع تھے، مگر ان کا اپنا بیٹا انہیں کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتا تھا۔ بیٹا ناشتہ تو، مر گئی بھوک۔ شال کندھے پر سیٹ کرتے وہ باہر نکل گیا۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس کا ہی باپ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا، فیصلے بھی غلط، مگر وہ ان جیسا نہیں بن سکتا تھا۔ وہ ان کی صحبت سے دور رہنے لگا۔ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا، وہ بھی نہیں ہوا تم سے؟ وہ بھی غصے میں بولتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکیاں درختوں پر تو نہیں لگی ہوتی، کوئی بھی پسند کی توڑ لو۔ اب اتنی جلدی کہاں سے لاؤں لڑکی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ باپ بیٹے کی لڑائی میں وہی رگڑی جاتی تھی۔ گاؤں کے ایک بڑے میدان میں گولائی کی صورت میں چارپائیاں اور کرسی رکھی جاتی، باقی لوگ دور سے دیکھتے اور سنتے تھے۔
رفتہ رفتہ لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ جرگے میں عورتیں اور لڑکیاں بھی آ سکتی تھیں، اس لیے رش بنتا جا رہا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کوئی حازم کو قاتل کہہ رہا تھا، کوئی مہیرہ کو پاگل، کوئی افسوس کر رہا تھا تو کوئی انتظار کر رہا تھا۔ ابھی کچھ بڑے لوگوں نے آنا تھا جن کا انتظار سب کر رہے تھے، پھر ہی جگرا شروع ہوتا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، سیاہ لمبے بال چٹیاں میں بند کیے اور سفید شال کندھوں کے گرد پھیلائے ارتسام کے پاس کھڑی تھی۔ خوف سے رنگت سرخ ہو رہی تھی، دو لٹیں دائیں بائیں سے چہرے پر جوڑ رہی تھیں۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے سامنے بیٹھے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس حازم کو دیکھا۔ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تو ارتسام نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اتنے لوگوں میں شاید گھبرا رہی تھی جو اسے گھور رہے تھے۔ تم تھوڑی دیر سائڈ پر ہو جاؤ، دھوپ بھی ہے، جرگہ شروع ہونے میں وقت ہے ابھی۔ وہ نرمی سے بولا تو مہیرہ سر ہلاتے دور ہوتی گئی۔ تم سے تو کوئی شکوہ نہیں چارہ گیری کا، چھوڑو، یہ میرے زخم ہی بڑھنے کے نہیں تھے۔ اے زیست ادھر دے کہ ہم نے تیری خاطر وہ دن بھی گزارے جو گزرنے نہیں تھے۔ تم کافی ڈری ہوئی لگ رہی ہو، کیا ایسی ہی بات ہے؟ اس کا تمسخر اڑاتا لہجہ، بھاری آواز سنتے مہیرہ ایک دم پیچھے مڑی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، مگر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے دھمکا کر چپ کروا لو گے اور رملہ کا قتل معاف ہو جائے گا تمہیں؟ کچھ پل پہلے والا خوف زائل ہو گیا تو وہ نفرت سے بولی۔ حازم نے ایک پل کو اسے دیکھا، کیسی نفرت تھی اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں۔ ایسا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ دوسری صورت میں کیا؟ ہاں، تم نے جو ارتسام کے ساتھ کیا وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے بھائی کو رسوا کیا، تکلیف دی، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ وہ نفرت سے بولی مگر سیاہ پرکشش آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر وہی منظر یاد آ گیا، کیسے مار دیا تھا اس نے رملہ کو، کتنا درد تھا اس کے چہرے پر، کتنی آس تھی جینے کی، مگر اسے رحم نہ آیا۔ آتا بھی کیسے؟ اس کی غیرت کا سوال تھا، اسے اور کچھ کیسے یاد رکھتا؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو معاف کر دوں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں میری شرط ماننی پڑے گی۔ اس کی بدتمیزی نظر انداز کرتے وہ اپنی بات پر آیا تھا۔ کیسی شرط؟ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ کیسے اس کے سامنے کھڑا اعتراف کر رہا تھا۔ کوئی شرمندگی نہیں تھی، چہرے پر کوئی ملال نہ تھا۔ تم نے پورے گاؤں کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا، یہی نہیں مجھ پر الزام بھی لگایا قتل کا۔ اب تم سب کو بتاؤ گی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی، تم مجھ سے معافی بھی مانگو گی؟ اس کے سرخ پڑتے دلکش چہرے کو دیکھتے وہ بالکل سرد لہجے میں بولا تو مہیرہ نے صدمے سے اسے دیکھا۔ الزام؟ کون سا حازم سرحان؟ یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ رملہ کا قتل تم نے کیا ہے۔ تم مجھے جھوٹا ثابت، مجھے بحث نہیں کرنی ہے تم سے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، ورنہ کیا؟ تم کیا کرو گے؟ تم جیسے قاتل کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ ٹھیک کہا تم نے، قتل کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تمہارا بھائی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند رہے گا، کل کو یہ خبر بھی آ سکتی ہے کہ کچھ قیدیوں کی لڑائی میں وہ مارا گیا۔ حد نظر تک پھیلتی کھیتوں کو دیکھتے وہ کافی آرام سے اسے شل کر گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے؟ سب کو بتاؤ کہ رملہ نے خودکشی کی، سب کو بتاؤ گی تو چھوڑ دوں گا تمہارے گھر والوں کو۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ مہیرہ اسے صدمے سے دیکھتی رہی۔ اور ایک بات، تمہارے گھر والوں میں تمہارا باپ اور تمہاری ماں شامل ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خود کو اور اپنے ماں باپ کو مجھ سے بچا کر دکھانا۔ دیدہ دلیری سے اس کے سرخ بڑے بڑے گال پر اپنا کھردرا بھاری ہاتھ رکھتے وہ جیسے اسے بہلاتے ہوئے بولتا شل کر گیا تھا۔ مہیرہ اسے دیکھتی گئی اور وہ مہیرہ کو۔ اس کے گال جیسے روئی سے بھی نرم لگ رہے تھے۔ اس کا دم مچلا تو اس نے ہاتھ پیچھے کیے اور خود بھی دور ہوتا گیا۔ مہیرہ کوئی حرکت نہ کر سکی، گال مزید سرخ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو ونی کی صورت میں میرے بیٹے کے نکاح میں دو، اسی صورت میں تمہارا بیٹا بخشا جائے گا، ورنہ تمہارے بیٹے کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ شاہد جدیال نے سامنے کھڑے اسحاق خان کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا تو جیسے سب پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ مہیرہ نے شدت سے باپ کا بازو دبوچا، وہ کہیں چھپنا چاہ رہی تھی۔ حالات ایسے ہو جائیں گے کب اس نے سوچا تھا، جبکہ ارتسام نے نفرت و صدمے سے انہیں دیکھا تھا۔ میری بہن کا نام بھی نہ لیں جرگے میں، میری وجہ سے اس کا دل کٹا،
میری وجہ سے رملہ مری ہے تو سزا؟ جرگے میں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے لڑکے، تمہارے باپ سے بات ہو رہی ہے تو تم چپ رہو۔ اسحاق خان، بیٹے یا بیٹے میں سے کسی ایک کو چنو۔ اب کی بار بولنے والے واحد ستیال تھے۔ جرگے میں کافی لوگ تھے مگر سامر میر کہیں نہیں تھا ابھی تک۔ کیوں حازم، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس کی بہن کو الونی میں لوگے؟ ایک اور سرپنچ سامنے بیٹھے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس حازم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو حازم نے پہلے انہیں دیکھا، پھر چہرہ ہلکا سا موڑ کر اس لڑکی کو۔ اس کے دیکھتے ہی مہیرہ اور چپ گئی۔ نہ جانے آج کیوں وہ اتنی خوف زدہ تھی۔ اگر اسے ونی کر دیا جاتا تو حازم کے نکاح میں دے دیا جاتا تو اس کا جینا مشکل کر دیتا۔ ایک تو اس نے پورے گاؤں کے سامنے اسے تھپڑ مارے تھے اور پھر رملہ کے قتل کا الزام بھی لگایا۔ خیر الزام تو نہیں تھا مگر اس کے سچ کو اسی کے لیے مشکل بنا دیا گیا تھا۔ خوف سے اس کا دل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پھر حازم نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ ارتسام کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا۔ وہ لوگوں کے سامنے بول بھی دیتی تب بھی ارتسام نہیں بچ سکتا تھا۔ پھر اسے یقین تھا کہ اس کا باپ ہمیشہ کی طرح بیٹے کو اس پر فوقیت دے گا، اسے چھوڑ دے گا، مگر وہ پھر بھی اسحاق خان کا بازو زور سے پکڑے رہی تھی۔ ارتسام بس پاٹ نگاہوں سے حازم کو دیکھ رہا تھا جس کی نگاہیں بیچ جرگے میں اس کی بہن پر تھیں۔ مجھے منظور ہے، وہ مدھم مگر باری آواز میں بولا۔ آج سے پہلے وہ بھی ونی کی رسم کے خلاف تھا مگر اس وقت شاید اس کے دل میں چور تھا۔ اسے وہ لڑکی مل سکتی تھی آج اور اسی وقت، تو کیوں پیچھے ہو جاتا؟ پھر کافی حساب چکنا کرنے تھے اسے۔ اس کا لمس ابھی تک ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ مہیرہ نے خوف سے آنکھیں بھینچ لیں۔ ارتسام کے دل میں کچھ چھوڑ نفرت و بدلے کی آگ بھڑکنے لگی تھی مگر وہ چپ تھا۔ اس کے اندر طوفان تھا ایک، وہ برباد کر دینا چاہتا تھا حازم کو، پہلے اس کی محبت پھر بہن۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ابھی کوئی کچھ بولتا کہ یکے بعد دیگرے کچھ گاڑیاں آ کر رکی اور دوسرے نمبر والی گاڑی کا بیک ڈور کھولا۔ سیاہ شلوار قمیض میں کندھوں پر شال رکھے سامر میر آنکھوں پر گاگلز لگاتے باہر نکلا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا آج جرگہ کس کا تھا، نہ ہی وہ شامل ہونا چاہتا تھا جرگے میں، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ آ گیا۔ سامر دایاں ہاتھ ماتھے پر لے جاتے سب کا خاموش سلام کرتے حازم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب نے ایک معتم نظر اسے دیکھا، پھر اسحاق خان کو جو شاید فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بولو اسحاق خان، شاہد جدیال نے مغرور لہجے میں کہا۔ انہیں یقین تھا کہ ایک بار پھر بیٹے کا انتخاب ہوگا اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے بڑے گاؤں کے سامنے ان کے بیٹے کا تماشا بنایا۔ اس کے بھائی نے اس کی بیٹی سے محبت کرنے کا گناہ کیا، وہ کیسے جانے دیتا؟ ہرگز نہیں۔ مہیرہ کو ونی میں لینے کے بعد وہ ارتسام کو کسی کیس میں کر کے اندر کرنے کا پورا ارادہ رکھتے تھے۔ بابا نہیں جانا، مہیرہ نے جیسے التجا کی۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ سامر ایک دم جیسے چونکا، سامنے ارتسام کو پھر اسحاق خان کو دیکھتے۔ جب نظر مہیرہ پر گئی تو ساکت رہ گئی تھی، دل بھی ساکن ہو گیا۔ وہ شل نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھتے جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر واحد ستیال کی اگلی بات اس پر سب واضح کرتی اس کے دل کی دھڑکنوں کو روک چکی تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا حیرت و صدمے سے۔ اپنی بیٹی کو ونی میں دے دو، یہ تمہارے اور تمہارے بیٹے کے حق میں بہتر ہوگا، وہ سرد لہجے میں بولے تو اسحاق خان نے نم آنکھوں کے سنگ اپنے بیٹے کو اور پھر خود میں چھپتی بیٹی کو دیکھا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا مگر فیصلہ کرنا بھی تھا۔ سب سانس روک کے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ اسحاق خان نے مہیرہ کا ہاتھ چھوڑا تو اسے لگا وہ بس ختم، اب اسے حازم سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بیٹھ جاؤ، حازم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہوں کی بے قراری اور بے باک پن جو مہیرہ کو جیسے اپنا سمجھ کر دیکھ رہا تھا، حازم سے برداشت نہ ہوا۔ جب ہی اسے زبردستی بٹھایا، سامر اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، ابھی تو دل میں جیسے وہ آئی تھی اور اب اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ خوف زدہ سی جرگے کے بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ تم میرے بیٹے ہو ارتسام، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مہیرہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اس کے باپ نے ایک بار پھر بیٹے کا انتخاب کیا۔ شاہد جدیال نے مونچھوں کو تاؤ دیتے اسے دیکھا۔ حازم کا دماغ کہیں اسی پل میں رہ گیا۔ سامر کی بے چینی، وہ بے قراری اس کی آنکھوں میں وحشت برپا کر گئی۔ سامر سانس روکے ہوئے تھا، وہ ایسا کبھی نہ ہونے دیتا۔ وہ جانے کیا کر جاتا مگر ونی ہرگز نہیں۔ ارتسام کچھ کہتا کہ
تم دنیا سے لڑ سکتے ہو مگر میری بیٹی نہیں لڑ سکتی۔ مجھے معاف کر دو مگر میں مہیرہ کو ونی نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ معصوم برباد ہو جائے گی۔ جہاں سب کا سانس رکا وہیں سامر اور مہیرہ نے گہرا سانس لیتے سانسیں بحال کی تھیں۔ ابتسام نے ان کے جڑے ہاتھوں کو تھامتے لبوں سے لگایا، وہ امانت ہے میری، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اسحاق خان، تم بیٹے کو چھوڑ رہے ہو، بیٹیاں تو ویسے بھی پرائی ہوتی ہیں، تم اسے چن کر غلطی کر رہے ہو۔ واحد ستیال کو جیسے سب غلط ہوتے لگا، وہ نفرت و بے بسی سے بولا۔ حازم بس پاٹ نگاہوں سے مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ پرائی ہوگی تو عزت سے دوں گا کسی کو، یوں جرگے میں نہیں۔ ابھی وہ میری عزت ہے اور میں ہرگز اسے ونی نہیں ہونے دوں گا۔ جو میرے بیٹے پر الزام ہے وہ میرا بیٹا سہے گا، بیٹی نہیں۔ ان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بیٹی عزت تھی، بیٹی معصوم تھی، بیٹی کمزور اور نازک تھی مگر بیٹا تو بہادر تھا، دنیا کی اونچ نیچ سمجھ سکتا تھا مگر مہیرہ تو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے بابائی کا سہارا چاہیے تھا، ان کا ساتھ چاہیے تھا۔ ابتسام بے شک ان کا لاڈلا تھا مگر بیٹی عزت تھی، وہ رسوا ہوتی تو اس کے پاس کیا بچتا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ مگر تمہیں اپنی بیٹی کو خون بہا میں دینا ہوگا، یہ جرگے کا فیصلہ ہے، تمہیں ماننا ہوگا۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے تھے، حکم صادر کرتا لہجہ سب کو شل کر گیا۔ سچ پوچھ تو یہ جان بڑی مشکلوں میں ہے، یاسین پڑھ کے پھونک ذرا میرے چہرے پر۔ میں بیٹی ہرگز نہیں دوں گا، اس کے اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے تو سزا بھی اسے نہیں ملے گی۔ ابتسام اگر گناہ گار ہے تو اسے سزا دیں، وہ سب کے سامنے ہے مگر بیٹی نہیں۔ خوفزدہ سی مہیرہ کو اپنے بازوں کے احصار میں لیتا وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اگرچہ یہ فیصلہ بے حد مشکل تھا، اس کے لیے تو فیصلہ ہی مشکل تھا۔ اگر مہیرہ کے خلاف فیصلہ کر دیتا تو اس کے حالات کیسے ہو جاتے وہ جانتا تھا۔ حازم نے کچھ پر رک کر مہیرہ کو، پھر ابتسام کو اور پھر سامر کو ایک نظر دیکھتے آنکھوں پر گوگلز لگاتے وہ بنا کوئی دوسری بات کے جرگے سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی ذات کی نفی کی گئی تھی، وہ کیسے کر لیتا برداشت؟ مگر یہ میرا فیصلہ۔ شاہد جتیال، یہ ہمارے اصولوں میں شامل نہیں کہ ہم جبراً کسی سے بات منوائیں۔ جب مجرم حاضر ہے تو معصوم کو سزا نہیں مل سکتی ہے، اور ونی کے خلاف رہا ہے ہمیشہ جرگہ، مگر تمہاری خاطر چپ رہے۔ اب جب ابتسام خان حاضر ہے تو اس پر جرم ثابت کرو، اور پھر پولیس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسے کڑی سے کڑی سزا سنائیں گے۔ ایک اور سرپنچ نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو باقی سارے بھی متفق ہوئے تھے۔ مہیرہ کی بس ایک پل کو نظر سامر پر گئی اور پھر وہ زاویہ بدل گئی۔ اس وقت وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ باقی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ ابتسام نے مطمئن سا ہو کر گہرا سانس لیا تھا۔ خود پر سب برداشت تھا مگر جوان بہن، اس کی غیرت کو گوارا نہ کرتی کہ جوان معصوم بہن کو بے جا ظلم سہتے دیکھتے معصوم تھی، وہ جانتا تھا۔ شاہد جتیال نے نفرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اسی جرگے میں تم دونوں کو رسوا نہ کیا تو میرا نام بھی شاہد جتیال نہیں۔ انہوں نے تفکر سے سوچا۔ مات انہیں اور گرا چکی تھی۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جرگے سے نکل گئے۔ چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، ہر کوئی اپنی اپنی کہہ رہا تھا۔ سرپنچ لوگ واپس بیٹھ گئے، باقی کے لوگ جا رہے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو اب یہاں؟ جرگہ اٹھ چکا ہے۔ وہ جو سامنے کھڑی پریشان سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، باپ کی آواز سن کر چونکا ضرور مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ہاں بس نکل رہا تھا، سنجیدگی سے کہتے اس نے دوبارہ سامنے دیکھا تو وہ تینوں وہاں نہیں تھے۔ اس کو بے چینی ہوئی، جبکہ واحد ستیال نے قدرے ناگواری سے اس کی یہ بے چینی نوٹ کی تھی۔ کیسا لگا ناول؟ اور زیادہ سے زیادہ لائکس کریں اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔